جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ حافظ سرہ و مبلغ رسالہ علی العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ وعترتہ وخیارتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ وَلَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وقال الامام علی الرضا علیہ السلام کمال الدین ولایتنا وبراءت من عدونا صلوات سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، سب سے پہلے آج کے اس خوشی کے مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ولادت باسعادت حضرت امام علی الرضا علیہ السلام۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو محمد، ہماری دھڑکنوں کو علی، ہمارے سینوں کو یا حسین اور ہمارے ہاتھوں کو عباس کا مطیع بنایا۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سماعت کو بلند کرنے کے لیے قرآن میں سے لا ریب آیت پڑھی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا جعلنا، اور یاد رہے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ آج میلاد پڑھنا ہے تو آپ کا مزاج بھی پھر اسی طرح میلاد والا ہونا چاہیے۔ بھئی میں نے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ زمین پر پایا جاتا ہے میں نے زمین والوں کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے چند آیات میں اللہ نے لفظ زینت کو بیان کیا ہے۔ کسی آیت میں کہا کہ اگر میں نے کواکب کو بنایا تو بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے ستاروں کو بنایا تو بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے سورج کو بنایا تو بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے چاند کو بنایا تو بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے کہکشاؤں کو بنایا تو بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے یہ سمندر دریا اور نہروں کو بہایا
وہ بھی زمین کی زینت کے لیے، میں نے شجر حجر جو لگائے وہ بھی زمین کی زینت کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں نے جو تمہیں اولاد دی ہے یہ بھی تمہارے لیے زینت ہے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے تمہیں مال دیا ہے یہ بھی تمہارے لیے زینت ہے۔ خدا کی قسم اسی مجمع میں سے جب یہی آیت رسول اکرم پڑھ رہے تھے اسی مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، کہ جو کچھ بھی زمین پر پایا جاتا ہے ہم نے زمین والوں کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات کی تمام زینتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو وہ کون سی چیز ہے؟ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ جملے کا استقبال کرنا ہے اور حدیث کا احترام کرتے ہوئے استقبال کرنا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تمام زینتوں کو اگر ایک جگہ پہ دیکھنا ہو، کائنات کی تمام زینتوں کو ایک جگہ پہ دیکھنا ہو، زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں اور مرد کی زینت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھی کائنات کی زینت علی ابن ابی طالب، مرکز زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ من کتب فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو کاتبہ لکھ لے تو پروردگار عالم اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہا کہ من ذکر فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کر دے پروردگار عالم اس کے زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن سم فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو آنکھوں سے پڑھ لے اللہ اس کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من بصر فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بصر پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب یاد رکھنا، جو شخص بھی میرے بھائی علی کے فضائل کو دل سے اقرار کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب فضائل میں، پھر مولا امام رضا علیہ السلام نے جب اسی اپنے ہی دادا کے فضائل پڑھے، امام رضا علیہ السلام امام سامن الحجج عالم اہل بیت امام کا لقب ہے۔ تمام ائمہ کی جا کے آپ سیرت کا مطالعہ کریں، ہر ائمہ کو ایک لقب ملا ہے، اور امام جعفر صادق اپنے زمانے میں بیٹھ کے ایک خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش میں امام رضا کے زمانے کو پا لیتا، میں عالم اہل بیت کے زمانے کو پا لیتا۔ تو عالم اہل بیت امام ارشاد فرماتے ہیں کمال الدین ولایتنا، پھر امام فرماتے ہیں وبراءۃ من عدونا، دین کا کمال ہماری ولایت میں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں دین کا کمال ہماری ولایت میں ہے، وبراءۃ من عدونا، اور ہمارے دشمن سے برات اور نفرت میں اللہ نے دین کو رکھا ہے۔ کون امام رضا؟ جس سے اپنے تو جا بجا راضی تھے، جس پہ غیر بھی راضی ہیں اسے امام رضا کہتے ہیں۔ جس پہ ہر مسلک کا شخص راضی نظر، اور رضا جو اللہ کی ہر حکم پر سر تسلیم خم ہو جائے اسے رضا کہتے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کی ولایت، اب میں خود امام رضا کی زبان سے مولا علی کے فضائل پڑھنے لگا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت جب آسمانوں کے سامنے رکھی گئی، جس آسمان نے میرے دادا علی کی ولایت کا پہلے اقرار کیا اللہ نے اسے سب سے زیادہ بلند کر دی۔
پھر امام نے کہا میرے دادا علی کی ولایت کو جب زمینوں کے سامنے رکھا گیا، جس زمین نے میرے دادا علی کی ولایت کا پہلے اقرار کیا، پروردگار عالم نے اسے مدینہ و مکہ بنا دیا۔ پھر میرے امام نے کہا پتھروں کے سامنے جب میرے دادا علی کی ولایت کو رکھا گیا، جس پتھر نے سب سے پہلے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا اسے فیروزہ کہتے ہیں۔ پھر میرے امام نے کہا جب پرندوں کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو رکھا گیا، جس پرندے نے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے اسے خوبصورت آواز اور اسے خوبصورت پر عطا کر دیے۔ پھر میرے امام نے کہا میرے دادا علی کی ولایت جب پانی کے سامنے رکھا گیا، جب پانی کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو رکھا گیا، جس پانی نے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے اسے پینے کے قابل بنا دیا۔ پھر میرے امام نے کہا میرے دادا علی کی ولایت کو جب جانوروں کے سامنے رکھا گیا، جس جانور نے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے اسے کھانے کے قابل بنا دیا۔ پھر میرے امام نے کہا میرے دادا علی کی ولایت جب این سمندر میں رہنے والوں، دریا کے رہنے والی مخلوق کے سامنے رکھا گیا، جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا، پروردگار عالم نے انہیں کھانے کے قابل بنا دیا۔ پھر میرے امام نے کہا میرے دادا علی کی ولایت انسانوں کے سامنے رکھی گئی، جس انسان نے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے رحمت اللہ بنا دیا، اور جس نے میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کیا اللہ نے اسے لعنت اللہ۔ مولا آپ کو سلام، کیا بات میرے دادا علی کی ولایت۔ میرے خیال میں آپ کا مزاج بن گیا ولادت پڑھوں جشن ولادت مامون کہ طلاب کو چاہیے کہ ایک تو خطیب کو داد نہ دے مگر دعا تو ساتھ ساتھ دیتے رہے کرے کہ امام کے لیے تذلیل کے لیے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا کہ امام سے سوال و جواب ہوں گے، اور اعلان یہ کر دیا کہ استقبال نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ امام کا غلام ہے چلتے چلتے پہنچا ہے دربار میں، جیسے دربار میں اس نے مجمع دیکھا پریشان ہو کے واپس آیا، آ کے کہتے ہیں مولا تیار ہو جائیں، تیاری کر لے، بہت بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بڑی مخلوق آئی ہوئی ہے، پورا کا پورا دربار سجا ہوا ہے، مولا تیاری کر لیں۔ مسکراتے ہوئے میرے امام نے کہا غلام تیرے ایمان کو کیا ہو گیا؟ تیاری وہ کرتے ہیں جو اپنی بیٹی سے پوچھ کے آتے ہیں، تیاری وہ کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تیرے ایمان کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ مولا میں مجمع دیکھ کے حیران ہوں، مولا مجمع بہت مجمع ہے۔ میرے امام مسکرائے، کہا میرے غلام میں تمہیں رضا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میدان میں وہ دربار میں سوال مجھ سے کیا کریں گے اور میں رضا جواب کریں گا۔ اللہ اس غلام کا ایمان تازہ ہو۔ میرے امام نے ایک مرتبہ تیاری کرنا شروع کر، اپنے جسم پر ولایت کی قبا کو اوڑھا، امامت کی عبا کو پہنا، امام رسول کو سجایا۔ بدل کے جملے کہوں، خدا کی قسم ایک مرتبہ امام نے تولا کی تسبیح کو ہاتھ میں لیا اور تبرہ کے ڈنڈے کو ہاتھ میں، عصائے رسول کو اٹھایا، ادھر اعلان ہو گیا استقبال نہیں کرنا، دروازہ نہیں کھولنا دربار کا۔ ادھر سے خرامہ چلتے ہوئے میرے امام چلے، جیسے ہی چلتے چلتے میرے امام پہنچے ہیں دربار کے اس دروازے پہ، ہوا کا جھونکا چلا، راوی کہتا ہے ہوا کا چلنا تھا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، میرے امام نے پہلا قدم رکھا، وہ جو اعلان کر رہا تھا استقبال نہیں کرنا ایک مرتبہ تخت سے کھڑا ہو گیا۔ ساتھ والوں نے پوچھا کی ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا استقبال نہیں کرنا۔ اس نے کہا واللہ میں خود نہیں اٹھا، جب اس نے قدم رکھا مجھے ایسے لگا کہ یہ خود اللہ کا نبی آ رہا۔ اس کا چلن ہی ایسی تھی، اس کے اندر ہیبت ہی ایسی تھی۔ میرے امام خرامہ چلتے ہیں، ایک مرتبہ اس
تخت کے سامنے ہے، مامون نے تخت کو چھوڑا، کہا مولا میرے پاس آ جائے۔ میرے امام نے شاہکار جملہ کہا تیرے تخت سے مجھے بدبو آ رہی، ہم تخت کے وارث نہیں، ہم منبر کے وارث ہیں۔ خدا کی قسم یہ اور مجمع ہوتا میں دیکھتا، پھر ان کا سماعت بھی دیکھنا، یہ طلاب ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مگر تمہاری محبت کو سلام کہتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام نے کہا ہم تخت کے نہیں منبر کے وارث ہیں۔ ایک مرتبہ منبر کو لایا گیا، تخت کے سامنے منبر کو لگایا گیا تو سوال و جواب شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک پہلا بندہ اٹھا جو خدا کو نہیں مانتا، پہلا وہ بندہ اٹھا جو خدا کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، کھڑا ہو، اس نے کہا میرا سوال مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں سے بھی نہیں ہے، نصرانیوں سے بھی نہیں ہے، میرا سوال اس دربار میں جتنا لوگ بیٹھے ہیں نا سب سے۔ بڑے حیران ہو گئے تمام علماء، یہودی بھی علماء ایک مرتبہ حیران ہو گئے، عیسائی نصرانی سب ایک مرتبہ حیران ہو گئے، مسلمان کے بھئی بڑے بڑے تھام آئے ہوئے تھے، وہ جو کرائے پہ اس نے بلائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میرا سوال پہلا یہ ہے کہ تمہارا نظریہ ہے کہ تمہارا خدا قادر مطلق ہے؟ سب نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ جی بالکل ہمارا خدا قادر مطلق ہے، جس چیز کو جیسے بنائے بنا سکتا ہے، اس کے اندر اختیار ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اسی بات پہ پکے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پکے ہیں، ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے چلاکی کی، کہا اگر تمہارا خدا قادر مطلق ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا تمہارا خدا اگر قادر مطلق ہے آیا اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ سوال آیا قادر مطلق جو ہے اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ اب یہودی علماء کہتے ہیں یس، جی کہتے ہیں تو شرک لازمت ہے، بھی دو خدا ہو جائیں گے، کہتے ہیں نو تو پھر وہ قادر مطلق نہیں رہتا، اب اللہ پہ حرف آتا ہے۔ ایک مرتبہ علماء کے سر جھکنے لگے، عیسائی علماء کے سر جھکنے لگے، ادھر سے مسلمان علماء کے سر جھکنے لگے، ادھر سے یہ زندیق یہ کافر نعرے لگانے لگا، تالیاں بجانے لگا، ڈھول بجوانے لگا کہ میں مناظرہ جیت گیا، میرے سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں کہوں گا ذرا رک جا، اس محفل میں ایک وہ بھی بیٹھا ہے کہ جس کے دروازے سے علم کی خیرات بٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدل کے جملہ کہوں، میں کہوں گا کہ ایک وہ بھی اس محفل میں بیٹھا ہے، یاد رکھے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہو جائے وہاں عقل اہل بیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ ایک مرتبہ اس نے شور کرنا شروع کیا، میرے امام ایک مرتبہ اپنے منبر سے کھڑے ہوئے، میرے امام نے کہا میں جواب دوں، کیا اتنا بڑے علماء بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں آیا؟ آپ جوان ہیں، آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ جیسے اس نے تکبرانہ ایسا لہجہ اپنایا، میرے امام نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا خدا یہ 5 منٹ کی زحمت ہے تو اس کے بعد آپ کی زحمت میں تمام کرنے لگا، اگر تمہارا خدا قادر مطلق ہے آیا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ میرے امام نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے، اگر تو کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ائمہ جواب دیتے ہیں لوگوں کی عقلوں کے مطابق، کہتے ہیں میں بڑائی کا کام کرتا ہوں، میں اپنے کام میں بڑا استاد ہوں، میں کرسیاں بھی بنا لیتا ہوں، میں میزیں بھی بنا لیتا ہوں لکڑی کے، میں دروازے بھی بنا لیتا ہوں، میں اپنے استاد اپنے کام کا بڑا ماہر ہوں، میں بڑائی کا کام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم ہر بات پہ جب یہ تکبر کرنے لگا میرے امام نے کہا پکی بات ہے، اپنے اس قول سے پھرے گا تو نہیں؟ ابھی تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے کام میں استاد ہوں، کہتا ہے میں اعلان کر رہا ہوں بھائی میں اپنے کام میں میں استاد ہوں، ہر کام کر لیتا ہوں، بڑائی کا کام کرتا ہوں۔ میرے امام نے ایک مرتبہ عصائے رسول کو اٹھایا اور آگے کیا، کہا کہ ابھی تو نے دعویٰ کیا ہے نا کہ اپنے ماہر ہوں، اپنے کام کا میں استاد ہوں، یہ لے عصا لے جا اور اس عصا کا منبر بنا کے لے آ۔ ایک مرتبہ عصا کو دیکھا اور میرے امام رضا کو دیکھا، کہتے ہیں کہ اس عصا میں وہ تو ممبر بن ہی نہیں سکتا۔ میرے امام نے کہا کیوں ممبر نہیں بن سکتا؟ ابھی تو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اپنے کام میں بڑا استاد ہوں، ابھی تو بڑا تکبرانہ لہجہ اپنا رہا
رہا تھا، کہتا ہے کہ میرے کام میں کوئی شک نہیں ہے، میں استاد ہوں، مگر اس عصا میں منبر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا رک جا، اسی طرح میرا خدا بھی دوسرا خدا بنا سکتا ہے، مگر دوسری شے میں خدا بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جیسے میرے امام نے جواب دیا، رسوا ہو گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ دوسرا اٹھا، عیسائی تھا، بڑا عالم، مناظرہ ہو رہا ہے، دیکھیں ہر مسلک میں سوال، اس مناظرے میں کم از کم 100 سے زیادہ سوال، لیکن میں 2-3 پڑھ کے آپ کے اترتے ہوئے چہروں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تھک گئے۔ تو اس عیسائی عالم اٹھے اور اس نے سوال کیا، میرے امام رضا سے مخاطب ہو کہ تم مسلمانوں کا میرے نبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ میرے امام نے کہا ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بڑے صالح نبی تھے، بڑے مکرم نبی تھے، ہم بھی انہیں نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ان کے تمام فضائل کو بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی نہیں، وہ ابن اللہ تھے، وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ طالب علم ہو اور اس کو ابن اللہ کا پتہ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ تھے۔ میرے امام نے کہا دیکھو آپ کے نبی کو تو میں مانتا ہوں، اللہ کے صالح نبی، بڑے عند اللہ مقام رکھنے والے تھے۔ یہ جو تو کہہ رہا نا کہ یہ ابن اللہ تھے، میں اقرار، امام نے کہا جو نماز پڑھے وہ عبد ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ یا تو عبد ہو، عبد ہو، عبد ہو، عبد ہو، اللہ تو عبد ہو، ابن اللہ نہیں ہو۔ اللہ یہ شرما کے بیٹھ۔ اب سوال میرے ذہن میں بہت زیادہ گھوم رہا ہے، میں انہی سمندر میں سے میں وہ قطرے ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو آپ کی پکیزہ سماعتوں کو سنا۔ آخری سوال سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا۔ اسی مجمع میں سے مامون بول پڑا، مامون کھڑا ہو، کہتے ہیں اے سامن الحجج، عالم اہل بیت میرا سوال ہے۔ میرے امام نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے، آپ کے دادا علی کی شان ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں۔ میرے امام نے کہا کون سی؟ کہتا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ مامون کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑی مخلوق ہوگی، میدان محشر بھرا ہوا ہوگا، آپ کے دادا علی ہر ایک کو کیسے جنت تقسیم کریں گے، اتنا بڑی مخلوق ہوگی، علی کیسے جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے؟ ایک مرتبہ میرے امام منبر سے کھڑے ہوئے اور اسی مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے امام نے جواب دیا، کہا مامون یاد رکھ میرے نانا کی ایک اور حدیث بھی ہے میرے دادا علی کی شان میں، میرے نانا محمد نے یہ بھی فرمایا تھا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق۔ مامون کہتا ہے یبنا رسول اللہ یہ حدیث بھی میں مانتا ہوں، یہ حدیث بھی ہے۔ میرے امام نے کہا بس جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یاد رکھ مامون جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہو وہ جنتی ہے، اور جس کے دل میں میرے دادا علی کا بغض ہو وہ جہنمی ہے۔ در ہے، در ہے، در یا مامون کا چہرہ اتر گیا، اعلان کیا مناظرہ ختم، ہر شخص اپنے گھر کو جانے لگا، اپنی جوتیاں سنبھالنے لگا، گھر کو جانے لگا۔ میرے امام چلے دروازے سے باہر، وہ غلام یاد ہے آپ ہی جیسا کوئی غلام تھا، مسکراتے ہوئے سامنے آیا، یبنا رسول اللہ آج آپ نے کمال کر، اور جو آپ نے آخری جواب دیا ہے نا مولا، مامون کا تو چہرہ ہی اڑ گیا، مولا آپ نے تو مامون کے ہوش ہی اڑا دیے۔ میرے امام مسکرائے، میرے امام نے کہا غلام وہ جو میں نے جواب دیا ہے نا وہ دربار کے حالات کے مطابق، مگر آپ کے لیے علیحدہ۔ غلام حیران، مولا وہ کیسے؟ ہمارے لیے علیحدہ، دربار والوں کے لیے علیحدہ؟
وہ کیسے مولا؟ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے امام نے ایک مرتبہ اپنے غلام کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، میرے امام نے کہا سن، روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، نبی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اولیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، شہداء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ہر شافع اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کر رہا ہوگا۔ میرے امام نے کہا اسی دوران حساب و کتاب جاری ہونا ہوگا، ایک مرتبہ پروردگار عالم پل صراط کو بچھا دے گا، حساب و کتاب جاری ہوگا، اسی دوران میرا دادا علی پل صراط پہ کھڑا ہو جائیں گے اور لوگ جا رہے ہوں گے، سفر جاری ہوگا، حساب و کتاب جاری ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں میرا دادا علی پل صراط پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو حکم دیں گے ھذا لی وھذا لک، اے جہنم اسے پکڑ لے یہ تیرا ہے، اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے، اسے پکڑ لے یہ تیرا ہے۔ اللہ کون؟ سامن الحججی، عالم اہل بیت، جن کے فضائل کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو بیان کر سکے، جسے لقب ملا ہے عالم اہل بیت، اور جن کی ہر بات خدا کے قول سے جا ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے سلسلۃ الذہب ایک حدیث ہے، ہمارے علماء بھی تو مانتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اہل سنت کے ایک عالم دین کا جملہ ہے حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں کہ اگر وہ حدیث کا سلسلہ نا کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو، اگر کسی کی آنکھوں کا نور چلا جائے وہ حدیث لکھ کر آنکھوں پہ لگا لے تو اللہ اس کے نور کو واپس کر دے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ جب مولا نیشا پور سے جا رہے تھے، ہزاروں کے مجمع نے ایک مرتبہ کہا مولا کچھ ارشاد فرما، لیکن ایک وہ وقت بھی تھا اسی گھرانے کا ایک معصوم کہتا رہا کاغذ پینسل لے کے آؤ، کاغذ پینسل نہیں دی تھی۔ آج وہ دن آ گیا لوگ کاغذ اور قلم لے کے آ گئے کہ یہ اپنا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے امام نے اسی اونٹ سے پردہ ہٹایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ فرمان ہے جو میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، پورا سلسلہ میرے امام نے ارشاد فرمایا، اور میرے دادا علی نے اپنے حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جبرائیل نے نجوے کے ساتھ، نجوہ کیا ہوتا ہے؟ کان میں کان ملا کے بات کرنا، اس طرح یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا کلمۃ لا الہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ ایک قلعہ ہے، جو شخص بھی اس کے اندر آ گیا من عذابی وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر امام نے اپنی سواری کو چلنے کا حکم دیا، چلتے چلتے چند قدم چلنے کے بعد میرے امام نے سواری کو روکا، کہا یا ایھا الناس آگے بھی سنتے جاؤ، فقط لا الہ الا اللہ حصنی کافی نہیں، شرطہا و شروطہا، اس کی چند شرائط بھی ہیں، شرطہا و شروطہا ومن شروطہا، امام نے کہا یاد رکھنا انا من شروطہا، یا لوگوں یاد رکھنا انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا، میں علی ابن موسیٰ الرضا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے اس مجلس سے اعزاز کا ثواب، اس جشن کا ثواب، جتنا ذکر و اذکار پڑھا گیا ہے پروردگار عالم چہار